میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد سمیر دہلی سے سوال کرتے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا دہلی میں اور اہل خانہ آبائی وطن میں دفنانا چاہتے ہیں اور میت کی بھی یہی خواہش تھی، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں مرنے والے کی وصیت اگر خلاف شرع نہیں ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ایک اور بات جو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، انتقال کے بعد کسی خاص جگہ دفن ہونے کی خواہش اگر کسی شرعی چیز کے حصول کے لیے ہو تب تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کی تمناؤں کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں میں جہاں کہیں گئے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ دیکھیے، غزوہ خندق یا احزاب مدینہ میں، احد مدینہ میں، یہ دو بڑی جنگیں ہوئیں اور اس میں کئی صحابہ کرام، احد میں تو 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان کی قبریں وہیں احد پہاڑ کے دامن میں بنا دی گئیں۔ آج بھی جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ زیارت حرمین سے مشرف ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے تو احد پہاڑ کے دامن میں جس میدان میں جنگ ہوئی تھی اسی میدان میں ان کی قبریں کھودی گئیں اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ کسی ایک صحابی کو بھی وہاں سے منتقل کر کے جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا، حالانکہ بقیع کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کے باوجود کسی بھی صحابی کو وہاں سے منتقل نہیں کیا گیا، حالانکہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا، کر سکتے تھے آسانی سے، لیکن نہیں کیا گیا، وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قسطنطنیہ کی فتح کے موقع پر شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے ان کو وہیں پر فصیل شہر کے نیچے، فصیل شہر کے قریب ان کو وہیں دفن کر دیا۔ تو جہاں انتقال ہو گیا وہیں دفن کر دیا۔ کسی خاص جگہ دفن کرنے کی تمنا اس لیے کہ وہاں پر رہیں گے، وہاں بڑے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو اس سے ہمیں ان کی صحبت سے فائدہ ہوگا، یہ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ذرا یہ تو دیکھیں کہ آپ ان کے قریب دفن ہو کر کہیں ان کو تکلیف دینے کا باعث تو نہیں بن جائیں گے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو جائیں، تو آج کل یہاں دہلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے قبرستان جن میں بڑے بڑے علماء، بزرگان دین، اولیاء کرام دفن ہیں، وہاں پر دفن ہونے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، زندگی بھر بے ایمانی کی، بدمعاشی کی، اب دفن ہونے کے بعد مال کے بل بوتے پر زندگی بھر
شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے رہے، لوگوں کو ستاتے رہے، لوگوں کا مال لوٹتے رہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھی، مالداری کی وجہ سے اب مرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مال کی وجہ سے اولیاء کرام بزرگان دین کے قریب میں دفن ہو جائیں تاکہ اس سے انہیں فیض پہنچے، عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ بھائی صاحب، جہاں آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کی وجہ سے ان اولیاء کرام بزرگان دین کو تکلیف تو نہیں ہوگی، جیسے آپ کو ان کی وجہ سے آرام ہو سکتا ہے تو ایسے ہی آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو یہ آرزویں تمنائیں ہیں ان کو زیادہ نہیں پالنا چاہیے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور کہیں بھی آپ کو دفن کر دیا جائے، آپ کے اعمال، اللہ کی رحمتیں، یہی دو آپ کا سہارا ہوتی ہے، اور کوئی چیز سہارا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سوال کیا کہ دہلی میں انتقال ہوا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، کوئی بات نہیں ہے، یو پی کے ہیں، بہار کے ہیں، یہاں سے گاڑی کی اور وہاں پر لے گئے، آبائی قبرستان میں اپنے دفن کر دیا، دفن کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے پیچھے رہ جانے والے، ان کے بچے، ان کی بیوہ بے سہارا رہ گئی ہیں، اور ایسے میں انہوں نے تمنا کر دی کہ مجھے وہاں دفن کرنا، اب ہزاروں روپیہ، 50,000 روپیہ اس فارملٹی میں خرچ کر دیا جائے جو ان کے لیے بہت ضروری تھا، بچوں کے لیے، بیوہ کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف وہاں دفن کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہم نے بلا وجہ بہا دیا۔ تو ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ آسانی کے ساتھ اگر آپ کسی جگہ پر دفن ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کے وارثوں کو کوئی خاص تکلیف و پریشانی نہیں ہوتی ہے اور وہ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔